بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب اور تعبیر کے متعلق کچھ اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہر ایک کے لیے سننا ضروری ہے۔ جس نے خواب دیکھا ہے اگر ان باتوں سے آگاہی نہیں ہوگی تو اس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس لیے ان باتوں کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یاد کر لیں، سن لیں تو ان باتوں پہ عمل کریں تو انشاءاللہ الرحمن آپ کے لیے نہایت اہم معاملات میں، نہایت پیارے معاملات میں، بیوٹیفل تمام معاملات میں انشاءاللہ آپ کے لیے خیر ہوگی، برکت ہوگی۔ ورنہ ایسا ہوگا کہ خواب دیکھیں گے، اس کی تعبیر سے اگر محروم رہ گئے تو آپ کے لیے نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ضروری ہے ایسے بیانات، ایسی باتیں جو انسان کو سننی چاہیے اور ان پہ عمل کرنا چاہیے تو ان کے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ نمبر ایک، پہلا جو سوال ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ یہ کچھ سوال ہیں اہم، تو ان سوالوں کو اگر آپ ذہن میں بٹھا لیں گے، یہ پارٹ 2 ہے میرا سوال کے حوالہ سے۔ پہلے میں نے 4 باتیں جو ہیں اپلوڈ کی ہیں لیکن کچھ رہ گئی تھی، میں نے چاہا کہ جو اہم ناظرین کے سوال ہیں ان کا میں جواب دے دوں۔ تعبیر کب تک پوری ہوتی ہے، یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ ہر بندہ جس نے خواب دیکھا ہے اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تعبیر کے بغیر خواب ادھورا ہے۔ جس نے خواب دیکھا اگر تعبیر نہیں ہوگی تو وہ خواب کس کام کا، تو اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کی تعبیر ضرور کروانی ہے، ورنہ کوئی نہ کوئی اس کا حل ہونا چاہیے، یا اس کو زائل کرنا چاہیے یا اس کی تعبیر جو ہے ہونی چاہیے، ورنہ خواب آپ اٹھائے پھریں گے تو آپ پر یہ بوجھ بھی ہے۔ تو اس لیے میں آگے کچھ سوال ہیں وہ اسی حوالہ سے ہیں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تعبیر جو ہے وہ کب تک پوری ہوتی ہے خواب کی، تو اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے۔ اللہ رب العزت چاہیں آپ نے خواب دیکھا ہے، تعبیر پوچھی ہے تو فوری پوری ہو جائے۔ جب خواب کی تعبیر ہو جاتی ہے تو خواب آپ پر واضح ہو جاتا ہے۔ اب وہ پوری کب ہونی ہے یہ اللہ کے اختیار میں ہے، جس طرح کہ قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اب ترجمے کا تو ٹائم نہیں ہے، یعنی اللہ رب العزت نے قسم اٹھا کے کہا کہ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اے پیغمبر ہم نے آپ کا خواب جو ہے وہ سچ کر دکھایا۔ اب یہ خواب آیا کب تھا اور اس کی تعبیر کب پوری ہوئی؟ تقریباً 1 سال بعد جو ہے نا اس خواب کی تعبیر پوری ہوئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے سال پہلے خواب دیکھا، تو یہاں 1 سال کا سپیس آ گیا ہے۔ اور بھی کئی ایسے واقعات ہیں لیکن ویڈیو طویل کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ جس طرح کہ یوسف علیہ السلام کا جو خواب ہے تقریباً 40 سال بعد جا کے جو پورا ہوا تھا، تو آپ دیکھ لیں اس کی تعبیر اس وقت ہوئی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر تو اسی وقت بتا دی تھی، لیکن اللہ کی مرضی اس طرح سی کہ وہ پوری اتنے سالوں بعد ہوئی ہے۔ تو اس بات کا حتمی فیصلہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ جب اللہ چاہیں یا 40 سال تک خواب کا جو ہے اثر رہ سکتا ہے، تو اس لیے فوری طور پر آپ نے تعبیر خواب کی پوچھنی ہے۔ جو بھی آپ کو خواب آئے، خواب کی تعبیر کب پوری ہوگی؟ اللہ رب العزت جب چاہیں گے، جب اس کے حق میں بہتر ہوگی، انشاءاللہ الرحمن پوری ہو جائے گی۔ بڑا اہم اور پیارا یہ سوال تھا۔ نمبر 2، خواب کس کو کہتے ہیں؟ ایک اہم سوال ہے بھی خواب کیا چیز ہے، خواب کس چیز کا نام ہے؟ تو خواب کا بالکل پیارا سا یہ جواب ہے بھی خواب کس کو کہتے ہیں؟ خواب کہتے ہیں نیند میں کوئی چیز دیکھنا، اس کو خواب کہتے ہیں۔ اس سوال کا بالکل آسان جواب ہے، کوئی اس میں لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ نمبر 3، کون سا خواب جو ہے وہ بیان نہ کریں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ تو میں تو بلکہ کہتا ہوں کہ ہر خواب بیان کریں، میرا یہ موقف ہے اپنا۔ لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ خواب میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا، مجھے یہ اچھا نہیں لگتا، تو آپ اس کو زائل کر دیں، بس بات ختم ہوئی۔ اگر نہیں بیان کرنا چاہتے تو آپ اس کو زائل کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ پر غسل جو ہے وہ فرض ہو گیا ہے، کسی نہ کسی ذرائع سے خواب میں شیطانی حملہ جو ہے وہ ہو گیا،
تو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ شیطان نے جو حملہ کیا ہے یہ کس کیفیت میں کیا ہے، محرم ہے، غیر محرم ہے، مرد ہے، عورت ہے، تو آپ اپنے ذہن میں یہ سوچ کر ہی جو ہے نا اس کو زائل کر سکتے ہیں، بھئی میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا، مجھے یہ خواب اچھا نہیں لگتا، میں نے اس کو زائل کرنا ہے، تو ٹھیک ہے زائل کر دیں۔ ورنہ اگر محرم ہوگا خواب کے اندر اگر ایسا معاملہ ہوگا تو اس کی بھی تعبیر ہے۔ اگر کوئی عام بندہ ہے، جاننے والا، غیر جاننے والا، نہیں جاننے والا، ایسے کوئی حالات ہیں تو اس کی بھی تعبیر ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں کروانا چاہتے تعبیر تو آپ اس کو زائل کر دیں تو بات ختم ہو جائے گی۔ بس یہی ہے کہ کون سے خواب بیان نہ کیے جائیں، جو آپ کو اچھے نہیں لگتے وہ خواب آپ بیان نہ کریں، تو آپ کے حق میں زائل لیکن کرنا ضروری ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، زائل کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4 اہم جو یہ ایک سوال ہوتا ہے، میں اس کا بھی جواب دے دیتا ہوں کہ خواب کی کتنی قسمیں ہیں۔ دیکھو بہت ساری قسمیں جو ہے نا خوابوں کی بیان کی گئی ہیں، بعض نے 15، 14 اور 12 اور مختلف، جس طرح کے امیروں کے خواب، غریبوں کے خواب اور بادشاہوں کے خواب اور غلاموں کے، آزاد کے خواب، قیدی کے، ایسی یعنی یہ تقریباً 15 یہ لسٹ ہے، ایک نے 12 جو اسی طرح مختلف جو ہے نا وہ بیان کی گئی ہیں اپنی اپنی ترتیب کے ساتھ۔ ہر معبر نے، جو لکھنے والا ہے، اس نے جو ہے خوابوں کی جو شکلیں اور قسمیں بنائی ہیں۔ لیکن حدیث میں آتا ہے، جو میں ایک ہی حدیث آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ علیہ السلام نے یہاں بات جو ہے نا وہ ختم کی، ایک اللہ کی طرف سے ہے، ایک شیطان کی طرف سے ہے، ایک اپنے حوال ہے۔ اب جو ایک خواب کی قسم ہے نا اللہ کی طرف سے، وہ تو یقیناً آگاہی بھی ہے اس میں، سچ ہے اس میں، اور بندے کے لیے تنبیہ ہے اس میں، اور بندے کے لیے بہت سارے ثمرات ہیں، خوشخبریاں ہیں اس میں۔ لیکن جو 2 شکلیں ہیں نا ان کے بارے میں آپ ذرا سوچ سکتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں دکھائے ہیں اور کس طرح آئے۔ ہر خواب کی جو ہے نا وہ تعبیر بھی نہیں ہوتی، میں نے پہلے بھی جو ہے نا عرض کیا ہے۔ کچھ خواب بیماری کی وجہ سے آ جاتے ہیں، ذہن پر بوجھ کی وجہ سے آ جاتے ہیں، تھکاوٹ کی وجہ سے آ جاتے ہیں، تو اس لیے مکمل یہ لمبی چوڑی ایک وضاحت موجود ہے۔ تو خواب کی جو اقسام ہیں وہ 3 قسمیں ہیں، یہ عام معروف ایک حدیث ہے آپ علیہ السلام کی، تو اس کو جو ہے نا بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 5 تو نہایت اہم اور ضروری یہ ایک سوال ہے، اور یہ آخری سوال تھا، میں نے چاہا تھا کہ میں آپ کے سامنے جو ہے پیش کر دوں۔ تعبیر کون بیان کرے، کس کے سامنے اپنا خواب بیان کریں؟ ناظرین، خواب کے متعلق سوال جو کیا گیا، تعبیر کون بیان کرے اور کس کے سامنے اپنا خواب بیان کرے؟ تعبیر وہ بیان کر سکتا ہے جو جانتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے منع کیا ہے ایسے لوگوں کے سامنے اپنا خواب بیان کرنا جو آپ کے حسد کرتے ہیں، آپ کے مخالف ہیں اور بے دین ہیں، جاہل ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور انہوں نے ساتھ منع بھی کیا تھا کہ اپنے بھائیوں کو یہ نہ بتانا یہ آپ کے مخالف ہیں، تو خواب اچھا تھا۔ تو اس لیے ہر ایک کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا، بچے کے سامنے نہیں کرنا، خاص کر کے عام مردوں کے سامنے نہیں کرنا، عورتوں کے سامنے نہیں کرنا، اپنے جو آپ سے حسد کرتا ہے اس کے سامنے، جو آپ کا مخالف ہے، دشمن ہے، اس کے سامنے، جو آپ سے جو ہے نا منافقت کرتا ہے اس کے سامنے، یعنی عام جاہل بندے کے سامنے، احمق بندے کے سامنے، پاگل دیوانے مجنون کے سامنے نہیں خواب بیان کرنا۔ کس کے سامنے بیان کرنا ہے؟ عالم دین کے سامنے، جو اس کے بارے میں جانتا ہو اس کے سامنے اپنا خواب بیان کریں، تو انشاءاللہ الرحمن وہ آپ کو تعبیر بتائیں گے تاکہ آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ ناظرین، نہایت اہم اور پیارے یہ چند سوال تھے جن کا میں نے جواب آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ایسے سوالات اور ایسے جوابات پیارے پیارے ہمارے اس چینل پر آپ کو ملتے رہیں گے انشاءاللہ الرحمن۔